سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیس لائٹنگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور بڑے لوگ اسے انجان ہیں کہ آیا یہ ہے کیا. تو سب سے پہلے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ گیس لائٹنگ ہے کیا اور لوگ کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. جنت بالکل سمپل ورڈز میں نا, آپ کبھی وہ ہوتا ہے نا یہ جو سلنڈر پڑے ہوتے ہیں گیس والے, اس کے اوپر آپ وہ لگائیں, آگ لگائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ لگتی ہے, دھماکہ ہوتا ہے. تو اس عمل کو ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں. اچھا, یہی عمل ہم جب انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیسے کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل اس کی ایک پیچھے بیس بنتی ہے پوری, بٹ بیس کے علاوہ تم نے تو یہ کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے, تم تو اچھی نہیں لگ رہی, تم اچھی لگتی ہی نہیں ہو کبھی, او ہو یار تمہاری یہاں مائک لگا کتنا برا لگ رہا ہے. اب یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف نہیں, میں مذاق کر رہا تھا یار, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, تو بڑی اچھی لگ رہی ہو. اور وہ سوچتا رہے گا اپنے دماغ میں کہ کیا واقعی میں اچھا نہیں لگ رہا. اچھا پھر وہ جب اب یہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بندہ پھٹنے اس چیز پہ چھیڑ بن گئی ہے, وہ پھٹتا ہے پھر, ٹھیک ہے, پھر وہ ریئیکشن میں آتا ہے. یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ریلیشن شپ ہسبینڈ وائفس میں اندر, بہت زیادہ گیس لائٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں انجانے میں. اچھا اس کی جو میں نے کہا نا ایک پہلے ہم اس کے پہلے اس کی بیس سمجھنی پڑے گی. بیس کیا ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی کیسے بنتی ہے. بیس یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ آپ کا چھوٹا تھا نا, ہم کیا کہتے ہیں, میرا بچہ بڑا شیطان ہے, جب آپ کے گھر میں آئے گا نا ساری چیزیں توڑ دے گا. وہ اللہ کی بندی, شیطان کو تو اللہ نے نکالا ہوا ہے, تو اپنے بچے کو شیطان بنا رہی ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہیں پہ غلط بات ہو گئی, لیکن اب آپ بچے کو آئیڈینٹی دے رہے ہیں شیطان کی, ٹھیک. اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ جو آئے گا چیزیں توڑے گا, پھر بیٹا یہ گلاس تم دھیان سے پکڑنا, تم سے گر جائے گا, وہ ویسے اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں گے یار تم یہ کام نہیں کر سکتے, تم چھوڑ دو. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو آئیڈینٹیز دے رہے ہیں. میں ابھی ایک میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, ایک بچی ہے بڑی سینئر اسپیشلسٹ ہے میڈیسن میں, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ سر میں تو جو ہے نا میری زندگی ایسی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی. مجھے بتایا دیا, پتا تھا بچپن سے کہ میری شادی جو ہے وہ نہیں چلے گی, سر میری طلاق ہو چکی ہے. بچپن سے بھی تجھے کیسے وہی نازل ہوئی تھی, یہ گھر والوں نہیں جو ہے وہ کہہ کے ایگزیکٹلی. اور یہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, ٹھیک ہے, پیار سے ہی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا ہوتا. پھر وہ کہنے لگی کہ جی مجھے پتا ہے میں اپنے پروفیشن میں بھی ناکام ہوں گی. اسپیشلسٹ ہے یار, ٹھیک ہے, اسپیشلائزیشن ایف سی پی ایس کرتے ہوئے بندے کی عمریں لگ جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نہیں چاہتی. اب وہ کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹی اس کی بچپن میں تھی. ڈائیورس کیسے ہوئی, شوہر نے بھی وہی جملے بولے, تو تم تو کچھ نہیں کر سکتی, تم یہ شادی کو کامیاب نہیں کرنا چاہتی. اب وہ پھٹ کے اس نے کہا مجھے کھلا دو, ٹھیک ہے. اب یہ یعنی یہ اس کے ریپرکشنز ہیں. ناؤ یہ ہے اس کی ون سائڈ. ادر سائڈ کیا ہے, میرا ریموٹ, یہ آپ کے ادھر اے سی لگا ہوا ہے نا جی, میرے بھی کمرے میں ایک اے سی ہے, بڑا شیطان اے سی ہے. وہ جب میں اس کو, جب زیادہ ٹھنڈ آتی ہے نا, میں اس کے پر بٹن دبا کے نیچے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑی دیر بعد نا پھر اپنے پر اوپر کر لیتا ہے. وہ جب بجلی آتی ہے نا تو پر اوپر کر لیتا ہے. پھر میں ہنستا ہوں, میں اس کے پر پھر بٹن دباتا ہوں, پر نیچے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اس کا ریموٹ مثلا میرے پاس ہے, ہم نے اپنا ریموٹ ان گیس لائٹنگ کرنے والوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. بالکل ان کو اب پتہ چل گیا کہ میں یہ بٹن دباؤں گا تو اس کو یہاں تک. علی صاحب یہ بتائیے اپنے آپ کو کس طرح سے, ایک تو یہ ہم پہلے تو دیکھ لیں, ڈائگنوز کر لیں کہ جناب یہ گیس لائٹنگ والا معاملہ ہے, خود کو کس طرح ہم اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے آگے بے اثر ہو جائیں؟ بڑا سمپل سا اس کا آنسر یہ ہے کہ یار اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. میں نے اس میں ایک لفظ ایڈ کیا ہے, اور کھوتے اپنا تے پن, ٹھیک ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ احسن, اچھا ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں بائی دا وے, میں آپ کو کریکٹ کر دوں, آج بھی لوگ ہیں نا ہم اشرف المخلوقات, قرآن میں حدیث میں مجھے نہیں ملا آج تک, کوئی عالم ہے تو مجھے دکھا دیں. جو ہم ہیں ہم احسن تقویم ہیں, ہمیں رب نے کہا ہے کہ یہ میری بیسٹ کریشن ہے. ہم کیڑے مکوڑوں میں بہتر نہیں ہیں. اشرف المخلوقات ہوا کہ یار کیڑے مکوڑے ان میں ہم بہتر ہیں, نہیں, رب کہہ رہا ہے نہیں یہ میری بیسٹ کریشن ہے. اور پھر وہ سورہ صاد آیت نمبر 7 میں کہتا ہے مر روحی, فرشتوں کو کہہ رہا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. روح کیا ہے, ھذا من فضل ربی امری ربی, اللہ جانتے ہیں کہ روح کیا, ہمیں نہیں پتا کیا ہے, ٹھیک. تو لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے مر روحی, میری طرف سے, یہ میری چیز ہے, جو بھی ہے میری ہے, ٹھیک, صحیح. تو جب مجھے میرے رب نے بیسٹ بنایا, جب میرے رب نے اپنی بیسٹ چیز مجھے گفٹ کی, تو کوئی مجھے فیئر اینڈ لولی, گلو اینڈ لولی, فلانی لولی اس کی ضرورت ہے نہیں. علی صاحب لیکن یہاں پہ ایک سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ لفظ آیا کہاں سے اشرف المخلوقات کا؟ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اگر ہم نہیں ہیں تو پھر کون ہے, کیا ہے مطلب؟ بھائی ہم اشرف المخلوقات سے اوپر ہیں.
ہم آسانی تقویم ہے. وہ پکاسو وہ جو تھا نا, ایک درجہ اس سے بھی اوپر. مونا والے نے ایک مونا لیزا بنانے کے بعد پینٹنگ چھوڑ دی تھی کہ میں اس سے اچھی پینٹنگ نہیں بنا سکتا. نعوذ باللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہم سے اچھی مخلوق نہیں بنا سکتے, لیکن اللہ نے کہا کہ یار یہ میری بیسٹ ہے, میں اس سے اوپر بنانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم یہ چیزیں نہیں کرو گے, مطلب توبہ نہیں کرو گے بار بار, تو میں تمہیں ہٹا کے تم سے بہتر لوگ بنا کے لے آؤں گا. یعنی کہ بنا سکتا ہوں, بٹ اچھا میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے کہا, یہ میرا ماننا ہے, میں کوئی عالم نہیں ہوں, پلیز میں دوبارہ ڈسکلیمر دے دوں, یہ اللہ نے اپنا محبوب اس مخلوق کو دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا کہ یار میرے محبوب سے اوپر اب مجھے بنانا ہی نہیں, اس سے بڑا ماڈل ہی نہیں بنانا. یہی سب سے بڑا اعزاز ہے اس کی. جیسا ہم گیس لائٹنگ کی بات کر رہے ہیں, جیسا آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں, ہمارے مطلب والدین ہو گئے, بہن بھائی ہو گئے, اکثر وہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم سے نہیں ہو پائے گا, تم یہ مت کرو, یہ تم نے کیا پہن لیا. کیا انہیں شعور نہیں ہے؟ اگر اپنے والدین کی بات کریں تو وہ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہیں گے, تو وہ لاشعوری طور پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ابھی میں نا آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک کیس کر رہا تھا, تو وہ جب بچے کا لے کے آئی نا ماں میرے پاس, تو وہ کہنے لگی کہ جی بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگریسو ہوا ہے یہ وہ. اچھا میں نے اس کو ٹون ڈاؤن کیا, کافی وہ گھر میں لڑائی ہو چکی تھی, ٹون ڈاؤن کر کے میں نے اس سے بات چیت شروع کی. پھر میں نے اس کے والدہ کو اندر بلایا, میں نے کہا جی بیٹھے, تو بیٹا آپ کے 9th کے پیپر دینے. میں کہا آپ کی 9th کی تیاری کیا رزلٹ ہے؟ کہتا ہے جی بہت اچھا آئے گا, پاس ہو جاؤں گا. تو ماں فوراً کیا کہتی ہے, ہمیں باتوں میں سب آتا ہے جی, ہم لکھنے میں فیل ہوتے ہیں. میں نے اس کی ماں کا, میں نے کہا اس سے پہلے میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو تھانے میں بند کر دوں, کیونکہ آپ ظلم کر رہی ہیں. وہ بچہ کہہ رہا ہے میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ رہی ہیں نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب یہ وہ اپنے پیار میں کر رہی ہیں کہ جی میری بعد میں انہوں نے کہا, جب بچہ کو میں نے باہر بھیجا, میں نے کہا نہیں, میں تو اس کو حوصلہ, اس کو حوصلہ شیری دے رہی تھی, اس کو حوصلہ بڑھا رہی تھی. میں نے کہا میری بہن یہ حوصلہ نہیں بڑھا رہی ہو آپ, یہی وہ مجھے کہہ کے ہٹا ہے کہ میں جو, اچھا بچے نے مجھے کیا ایشو بتایا, بچے نے کہا میں جو کام کرنا چاہتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے تم نکمے ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم زندگی میں. تو اچھا وہ کہتا ہے میں 16-17 سال کا ہو گیا ہوں, میں مشورہ دیتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں تمہارے مشورے کی کوئی ویلیو نہیں, تم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ. علی صاحب یہ تو وہ ہے نا والدین کے بہن بھائیوں کے بڑے بے لوس رشتے ہیں, مطلب یہ آپ کی اصلاح ہی کرنے کے لیے کوشش کر, لیکن وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. اب اپنے انجانے میں کر رہے ہیں نا, ہمیں سوری میں کی بات ہے, وہ اس لیے انجانے میں کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ ڈاکٹر بنتے ہو نا, آپ 5 سال کی ڈگری لیتے ہو, آپ شوہر بنتے ہو 5 منٹ کی ڈگری لیتے ہو, ٹھیک ہے, بیوی بنتی ہو 5 منٹ کی ڈگری لیتے ہو. آپ ایکسیڈنٹل شادی ہے, ایکسیڈنٹل پیرنٹنگ ہے, بچہ پیدا ہو گیا, اوہ اچھا اب کیا کریں, ٹھیک ہے. تو سوری اب آپ بات کنٹینیو کریں. اچھا تو میں یہ بات کروں کہ اگر ہم اپنے ورک اسٹیشن پہ دیکھیں یا کولیگس میں دیکھ لیں, مختلف دفاتر میں دیکھ لیں, تو وہاں پر بھی یہ گیس لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو جان بوجھ کے بے لوس جو ہیں وہ رشتے تو نہیں ہوتے وہاں پہ. تو سر یہ جان بوجھ کے لوگوں کسی کو کانشیس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ کیا کیا, اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا, یا پھر وہ اپنا جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم نہ کر سکے اور پھر ہم جا کے اس کی جناب شکایت لگا سکیں, یہ کر سکیں؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ یار جو وہاں پر ہو رہا ہے نا ورک پلیس میں آپ کے, وہ انٹینشنل ہے, وہ ان انٹینشنل نہیں ہے. اب اس میں آپ کا یہ قصور تھا کہ آپ نے اپنا ریموٹ وہاں پر ان کو دے دیا ہے. کیوں دیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے بتا دیا کہ یار جب تم یہ کرو گے مجھے غصہ آئے گا. لوگ اکثر وہ کہتے ہیں مجھے غلط بات دلاتے ہیں, مجھے بڑا غصہ, غلط بات بڑا غصہ آتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی غصہ آتا ہی غلط بات پہ ہے, کنٹرول ہی تب کرنا ہے, صحیح بات پہ کس کو غصہ آتا ہے, رائٹ. اب آپ نے اپنے سارے ویک پوائنٹس خود دے دیے ہیں, تو اب اور ان سے آپ مقابلے پر بھی ہیں, رائٹ. ناؤ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ایک اور چیز بڑی مشہور ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہ غلط العام قسم کی, وچ از ایبسلیوٹلی کریپ, رانگ. Nothing is unfair is never fair in anything, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ ساری ہماری جو نا پرائمنگ ہوئی ہے اس چیز کے بارے میں. تو وہ جو آپ کے ورک پلیس کے گیس لائٹرز ہیں وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہے کہ اس کی میں کون سی نس دباؤں گا, کون سا بٹن دباؤں گا تو یہ باس کے سامنے بھی پھٹ جائے گا, یہ اور مجھے وہاں پر ایک ایج ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انفارچونیٹلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمیں ٹیلنٹ پہ تو کام آگے ہونا نہیں ہے. جو ہے نا وہ پالشنگ کرے گا, وہ خود نہیں آپ بڑھ سکتے تو دوسرے کو گرانے نکل پڑتے ہیں نا. لیتے ہیں جو گیس لائٹنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, وہ کہیں سے ٹریننگ لیتے ہیں کہ یہ فطرت میں ہی ہوتا ہے. پتا ہے ان کو. دیکھیں جو ہے نا ٹریننگ تو کہتے ہیں نا اٹس اے بیٹل آف سروائیول آف دا فٹسٹ, ٹھیک ہے. تو وین یو آر ان مجھے کسی نے پوچھا میرے سے, والد صاحب سے ایک زمانے میں کہنے لگے کہ اللہ ان کا درجات بلند کرے, کہ جی آپ نے کون سے لوگوں نے کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے. انہوں نے کہا یار میں نے جو بیسٹ یونیورسٹی دیکھی ہے نا وہ یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس ہے, ٹھیک ہے. روڑیا گول کیویں ہویا ٹھڈے کھا کے, ٹھیک ہے. تو جو ہارڈ ناکس کی یونیورسٹی ہے نا وہ آپ کو یہ چیزیں سکھا دیتی ہے. جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہو, اصل میں آپ ایک چیز نوٹس کرنا, ایک تو وہ بندہ حاسد ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے, حسد اس میں بھر کے ہوگا. حسد کے بارے میں
یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں, کمی پیشی معاف کے, یہ قبر تک لے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, بندے کو, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ بندہ حاسد ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا وہ جو بندہ ہے نا وہ اس کے ساتھ خود وہی گیس لائٹنگ ہوئی ہوگی, اس کا شکار ہوگا, اس کا شکار ہوا ہوگا. تیسرا وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا خود, ٹھیک ہے. چوتھا وہ انسیکیور ہوگا, ٹھیک ہے. اسپیشلی وہ باسز جو اپنے ٹیلنٹڈ امپلائیز کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کو کسی نے یہ سکھا دیا, جو ہمارے ورک شاپ کے استاد کو سکھایا جاتا ہے کہ شاگرد کو گر نہیں دینے سارے, 99 سکھانے 100 نہیں دکھانا, ٹھیک ہے. حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, میری ریسرچ آج کل جس پہ ہے وہ ہے ہاؤ ڈیڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میک لیڈرز. ان کی لیڈرشپ پہ بات کرنے کی میری اوقات نہیں ہے, بٹ ہاؤ ڈیڈ ہی میک لیڈرز, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایک کوالٹی لیڈرشپ کی جو آج لیڈرشپ 2.0 میں پڑھائی جا رہی ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی کہ ہی ایکچولی میڈ شیور دیٹ ایوری لیڈر, ایوری صحابی از اے لیڈر ان ہمسیلف اینڈ ہی از انڈیپینڈنٹ, ہی گیٹس ایوری تھنگ. ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں گورنر بنا کے, تو ان سے کیا پوچھ رہے ہیں, ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے. انہوں نے کہا قرآن کے مطابق, قرآن میں نہ, انہوں نے کہا سنت کے مطابق, انہوں نے سنت میں بھی نہ ملا, پھر کیا کرو گے, انہوں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا. So this is the quality of a successful بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ کس طرح سے لیڈرز بنائے جا سکتے ہیں. اور جو گیس لائٹنگ کی بات ہو رہی تھی, بہت سے عوامل ہوتے ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا, تو آج کل جو لوگ ہیں نا وہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں, دوسرے کے سکھ سے دکھی ہیں. یہ مسئلہ ہے ان کا.